جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ لیکچر سے حقوق الزوجین کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو ہم نے کی تھی۔ آج ہم شوہر کے حقوق پہ کچھ گفتگو کریں گے۔ شوہر کے جو حقوق ہیں، جس طرح ہم نے کہا تھا کہ بیوی کے حقوق کو اگر آپ ایک لفظ میں سمرائز کریں تو وہ لفظ ہے حسن معاشرت، وعاشرون بالمعروف۔ قرآن نے کہا ان کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، اپنے طور پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھائی کرتے رہو بھلے طریقے سے، یعنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خاوند کا ایٹیچیوڈ اچھا ہونا چاہیے، اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ اور اگر شوہر کے حقوق کو ہم ایک لفظ میں سمرائز کریں تو وہ لفظ کیا ہے کہ بیوی کو اس کی فرما برداری کرنی چاہیے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ اس کے شوہر کا اس پر حق ہے۔ یہ کون سا حق ہے؟ اطاعت کا حق ہے، فرما برداری کا حق ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ چونکہ سجدہ الاؤڈ نہیں ہے، جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے، تو اس لیے یہ سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں سجدہ بیسیکلی ایک علامت کے طور پہ بیان ہوا ہے، یعنی انسان جس کے سامنے سجدہ کرتا ہے گویا وہ حد درجے اس کے لیے اپنی اطاعت، اپنی اوبیڈینس اس کو شو کرتا ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ گھر کے نظام میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے آزمائش قائم کی ہے کہ دنیا دار آزمائش ہے، لائف ٹیسٹ ہے، ایک امتحان ہے۔ جب آپ ایک کانٹریکٹ میں بن جاتے ہیں تو اس کانٹریکٹ کے، میرج کانٹریکٹ کے کچھ قانونی تقاضے ہیں، کیونکہ وہ شریعہ کانٹریکٹ ہے تو اس لیے شریعہ نے ہی، یعنی شریعت نے ہی اس کی ریکوائرمنٹس، اس کے تقاضوں کو بیان کیا۔ یعنی اس کانٹریکٹ کے نتیجے میں جو ایک گھر وجود میں آتا ہے کسی بھی مسلم سوسائٹی میں، جو کہ ایک بیسک یونٹ ہے سوسائٹی کا، اب اس گھر کا نظام کیسے چلنا ہے، مرد کا رول کیا ہوگا، عورت کا رول کیا ہوگا، تو یہ شریعہ نے اس کانٹریکٹ کے ساتھ طے کر دیا اور دونوں پہ زور دیا کہ وہ اپنا اپنا رول پلے کریں۔ بس یہ شریعت نے مطالبہ کر دیا۔ اب اگر کوئی اپنا رول پلے نہیں کرتا، اللہ کے ہاں وہ آنسریبل ہے، اللہ کے ہاں وہ جواب دے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی اپنا رول پلے نہیں کرتا تو گھر میں ظاہری بات ہے فساد پیدا ہوگا۔ شوہر کا رول کیا ہے کہ وہ حسن معاشرت کو اختیار کرے، ہر معاملے میں عورت کے ساتھ اچھے سے چلے۔ اچھے سے چلنے کا مراد کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانے والا نہ ہو، گالم گلوچ کرنے والا نہ ہو، بیوی کا خرچ روکنے والا نہ ہو، نان نفقہ روکنے والا نہ ہو، یعنی اخلاق میں اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کرتا رہے اور پتہ چلتا رہے کہ وہ اخلاق میں بڑا ہے، بھلے دوسرا اس کو مانے یا نہ مانے۔ دوسری طرف عورت سے مطالبہ کیا ہے؟ عورت کا رول کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار رہے، یہ اس کی آزمائش ہے۔ مرد کی آزمائش بھی بہت کڑی ہے، بہت ساری جگہوں پہ وہ یہ دیکھتا ہے، بلکہ دیکھتا کیا ہے، عورت ویسے بھی کمزور ہے اور کمزور کے اوپر ہاتھ اٹھانا آسان ہوتا ہے، اس کی طرف سے اگر زیادتی ہو جائے تو اتنا یا اس سے بڑھ کے جواب دینا آسان ہوتا ہے۔
تو مرد زیادتی کر سکتا ہے، کر جاتا ہے، اس کے لیے ایک بڑی آزمائش ہے کہ اللہ نے اس کو مضبوط بنایا، اسٹرانگ بنایا، اور کمزور کو اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب کمزور کو اس کے ہاتھ میں دے دیا اور اب کہا کہ اب اس کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے اور اس کی غلطی سے درگزر کرنا ہے۔ کمزور پہ تو انسان کی فطری کمزوری ہے، ویسی غصہ زیادہ آتا ہے۔ برابر کا ہو تو انسان پھر کچھ اپنے آپ کو سمجھا لیتا ہے، اور اپنے سے اوپر کا ہو تو انسان کو ذرا ڈر لگتا ہے، یار کیا ہے، بس ٹھیک ہے برداشت کرو اور کیا ہے۔ لیکن کمزور کے معاملے میں انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ تو یہ مرد کی آزمائش ہے۔ اور عورت کی آزمائش کیا ہے کہ وہ مرد کی فرما برداری کرے۔ اب اسے لگتا ہے کہ مرد میرے جیسا انسان ہے، بعض صورتوں میں اسے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے دینی اور اخلاقی اعتبار سے کمزور ہے۔ ہو سکتا ہے ایک مرد دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے شوہر جو ہے بیوی سے کمزور ہو۔ بعض شوہر ایسے ہیں کہ مثال کے طور پہ اب کسی بے حیائی کے کام میں پڑے ہیں، بار منہ ماری کر رہے ہیں، اب بیوی پاک دامن ہے، پاکیزہ زندگی گزار رہی ہے، ہو جاتا ہے۔ جب بیوی صوم و صلات کی پابند ہے، نماز روزے کی، شوہر نماز ہی نہیں پڑھتا، تو ایسے میں اس کے ذہن میں پھر بات آ سکتی ہے، یا یہی بات اس کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ ایکویلٹی ہے، مساوات ہے، ہم انسان ہیں، میں اس کی کیوں فرما بردار بنوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام ایک پورا نظام زندگی ہے، ایک کوڈ آف لائف ہے۔ اسلام نے جب ایک پورا نظام حیات دیا ہے تو اگر ہم اس پورے نظام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر ہی اس کے فوائد اور اس کے ثمرات ہمیں ملیں گے، ویسے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب میرج کانٹریکٹ کے نتیجے میں جب مرد عورت کو ایک دوسرے کے لیے حلال کیا تو اس کے کچھ تقاضے بھی اللہ نے رکھ دیے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے عدل کے ساتھ یہ سارا معاملہ کیا۔ ایک تو یہ کہ عدل کے ساتھ، اور دوسرا یہ ٹیسٹ کی غرض سے، آزمائش کی غرض سے، امتحان کی غرض سے۔ جہاں انسان کو کوئی بات سمجھ نہ آئے وہاں انسان یہی سمجھ لے، اور مرد کو سمجھ نہ آئے کہ میں ہی کیوں اخلاق کا مظاہرہ کروں، کیا عورت کے لیے اخلاق کا مطالبہ نہیں ہے؟ اس کے لیے بھی تو اخلاق کا مطالبہ ہے۔ اگر مرد کو یہ وسوسہ آئے تو وہ یہی سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان لیا ہے، کہ اس نے دوسری طرف سے اگر برائی بھی دیکھی ہے تو اس کا جواب اچھائی سے دے، کہ اللہ نے اس کو بڑا بنایا، اور گھر کے معاملے میں وہ بڑے پن کا مظاہرہ کرے گا تو گھر چلے گا۔ ہمارے کو استاذ کہا کرتے تھے کہ میاں بیوی کی لڑائی میں شوہر کو سمجھانا چاہیے۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، دونوں کو سمجھانا چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں، شوہر کو سمجھانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے شوہر کو بڑا بنایا، تو ہمیشہ بڑے کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی تم بڑے پن کا مظاہرہ کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں دوسرے کی نسبت بڑا حوصلہ دیا، یہ دوسرے کے علم میں نہیں ہے۔ ایک جگہ میں وہ ہمارے کیا نام ہے تو وہ کوئی نیک نام آدمی نہیں ہے، یعنی بدنام ہی ہے، لیکن بہرحال ایک بات اچھی کی انہوں نے، حسن نثار صاحب جو معروف کالم نگار ہے، سوشل میڈیا پہ ان کی پہلے بچوں کی ویڈیوز وائرل ہوئی تھی، پہلی بیوی کو ڈائیورس ہو گئی، سپریشن ہو گئی، وہ بچے رول گیا ہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ بہرحال وہ بچے انٹرویوز دے رہے تھے، ہمارا باپ ایسا ایسا ویسا۔ تو وہ جواب میں حسن نثار صاحب نے ایک انٹرویو ریکارڈ کیا اور اس میں کہا کہ جو بات مجھے ان کی مطلب لگی کہ وہ ٹھیک بات ہے، کہ میری پہلی بیوی سے سپریشن ہو گئی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سپریشن کی
جو اس کا جو ملبہ ہے، اس کی جو غلطی ہے وہ مجھ پہ جاتی ہے، یہ حسن نثار صاحب نے کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہسبینڈ یا شوہر جو ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی ٹیم کا کپتان۔ اگر کسی ٹیم کے کپتان کے اندر حوصلہ نہیں ہوگا نا، تو وہ ٹیم کبھی کامیابی حاصل نہیں کر پائے گی۔ تو گھر ایک ٹیم کی مانند ہے، بیوی ہے، پھر بچے ہو جاتے ہیں، پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اصلاً حوصلہ جو ہے وہ شوہر کو کرنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں وہ دیکھتا ہے، اسے نظر انداز کرنی پڑتی ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا، معاملہ سیپریشن تک پہنچ جائے گا۔ جب سیپریشن تک پہنچ جائے گا تو ظاہری بات ہے پھر اپنی لائف تو ویسی میاں بیوی کی تباہ ہو جاتی ہے، بچے بھی رول جاتے ہیں۔ عموماً جن بچوں کے مینٹل ایشوز ہوتے ہیں سائیکولوجیکل، تو اس میں آپ ہسٹری میں جائیں تو یہ بروکن فیملی ہے، ماں باپ آپس میں جو ہے وہ ان کی نہیں بن پائی، علیحدگی ہوگی۔ پھر ایسے بچے جو ہے وہ ساری زندگی ان کی شخصیت جو ہے وہ کرائسس کا شکار رہتی ہے، ٹیم ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے گھر کی ٹیم۔ تو شوہر جو ہے نا، اس کو حسن معاشرت کا حکم ہے، وہ بڑا ہے۔ بیوی کو اپنی جگہ پہ حکم ہے کہ اسے پسند ہے یا پسند نہیں ہے، اس نے اپنے شوہر کی بات ماننی، اطاعت کرنی ہے، دل سے کرے بھلے بے دلی سے کرے۔ شوہر نے کہا یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، اس نے کہا نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ یہ بیوی کی آزمائش ہے، یہ آزمائش بھی اس کے لیے آسان نہیں ہے، ہم یہی کہہ رہے ہیں، یہ کڑوی گولی ہے۔ تو یہ کڑوی گولی بیسیکلی ٹیسٹ آف لائف ہے، جس کے اوپر دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ شوہر جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی شخصیت ہے یا مقدس ہستی ہے کہ بیوی اس کو سجدے کرتی نہیں۔ یہاں بیسیکلی نظام اطاعت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس طرح ایک سجدہ کرنے والا حد درجے اپنی اطاعت کا اظہار کر دیتا ہے اپنے مسجود کے لیے، یعنی جس کو وہ سجدہ کر رہا ہے، اسی طرح سے بیوی کو حد درجے فرما بردار ہونا چاہیے اپنے شوہر کا۔ یعنی شوہر کے تمام حقوق کو اگر ہم ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ فرما برداری ہے۔ فرما برداری سے مراد یہی ہے کہ شوہر نے جو بات کہی ہے، اب بس دل چاہ رہا ہے، نہیں چاہ رہا، بس ٹھیک ہے اب نہیں کرنا، ضروری نہیں کہ دل کی رضامندی سے کرے، نہیں۔ تو یہ ایک نظم ہے، گھر کے اندر ایک نظم ہے، ایک سسٹم ہے۔ تو یہ اب دیکھیں نا، دونوں طرف کا اپنا اپنا رول ہے، دونوں طرف کا اپنا اپنا رول ہے۔ دونوں سے اللہ تعالیٰ نے آسان تقاضا نہیں کیا، سخت تقاضا کیا، شوہر سے بھی کہ عورت چونکہ اس سے درجے میں، یعنی ویسے نیکی اور اخلاق میں تو بڑھ کے ہو سکتی ہے نا عورت، دینداری میں بھی بڑھ کے ہو سکتی ہے مرد سے۔ ہم انتظامی اعتبار سے کہہ رہے ہیں گھر کے ادارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ عورت کو چھوٹا بنایا ہے، تو شوہر جو ہے وہ کیا ہے، اس کے ساتھ اس نے معاشرت سے، اس نے سلوک سے پیش ہے۔ اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ذمہ دار اور بڑا بنایا ہے گھر کا، اس لیے شوہر کو چاہیے کہ اس کی مان کے چلے۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ، اگر ہم شوہر کے حقوق کو بیان کریں تو اس میں سب سے پہلی چیز یہی ہے۔ اسی بات کو قرآن نے بھی بیان کیا، یعنی ایک آئیڈیل بیوی کی جو صفات قرآن نے بیان کی اس میں 3 لفظ ہیں۔ فالصالحات، نیک بیوی ہو، نیکی سے مراد وہی ہے نماز روزہ کرنے والی ہو، اور صدقہ خیرات کرنے والی ہو۔ ہمارے ہاں کی عورتیں تو عام طور پہ ماشاءاللہ ایسی ہیں، قانتات ہو۔ اب اصل میں یہی ہے مسئلہ، یہاں پر یہ قانتات ہو، فرما بردار ہو، اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ پاک دامن ہو۔ وہ بھی ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں عورتیں جو ہے وہ عام طور پہ
اس معاملے میں بہتر ہے، خاص طور پہ جو شریف گھرانوں کی عورتیں ہیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ عورت کے لیے جو مشکل اور کڑوی گولی ہے وہ یہی ہے، اطاعت اور فرما برداری۔ یہی ایک کوشچن ہے جس میں اللہ نے اس کو آزمایا، باقی تو اس کی آزمائش کون سی ہے؟ نماز روزہ بچے بھی کر لیتے ہیں۔ تو مرد کے لیے پاک دامن رہنا یہ زیادہ مشکل ہے عورت کی نسبت۔ مرد کے لیے پاک دامن رہنا عورت کے لیے آسان ہے، عورت کے لیے اصل مشکل کیا ہے؟ قانتات، مرد کی فرما برداری۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا، ہم سب کا اپنا اپنا جیسے پرچہ ہے، تو جب ہم پرچہ حل کرتے ہیں نا، اس میں لکھا ہوتا ہے بھائی پہلا کوشچن لازمی ہے اور اس کے 20 مارکس ہیں یا 40 مارکس ہیں یا 80 مارکس ہیں۔ اللہ نے تو عورت کو سوال ہی 4-5 ڈالے ہیں، جیسا کہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ کے وسلم نے کہا کہ بہترین عورت یا بہترین بیوی کون سی ہے کہ جب تم اس کی طرف دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، اور جب تمہیں اسے کوئی بات کا ہو تو اس کو پورا کرے، اور جب تم گھر پہ موجود نہ ہو تو وہ اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے اور تمہارے مال کی بھی حفاظت کرے۔ فرمایا یہ بہترین ہو۔ تو یہاں جب تم اس کی طرف دیکھو تمہیں خوش کر دے، یا جب تم اس کو حکم دو تو وہ تمہاری بات مانے۔ یہاں حکم بھی ایک خاص کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، ایک خاص کانٹیکس میں، اس کانٹیکس کو زیادہ کھولا نہیں گیا، لیکن وہ بات بالکل واضح ہے، جیسا کہ بعض روایتوں میں تھوڑا سا اور کھول کے بیان کر دیا گیا کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو بستر پہ آنے کا کہے اور وہ اس سے انکار کر دے تو اس پہ ساری رات فرشتے جو ہے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ تو حکم میں بھی یا اطاعت میں بھی اصل میں اطاعت اس سے دیکھیے، اس کی جو بقیہ ضرورتیں ہیں نا شوہر کی، وہ باہر سے بھی پوری کر لے گا۔ بیوی نے ناشتہ نہیں بنایا، ہوٹل سے جا کے کھا لے گا، یا کہیں کام شام کرتا ہے تو وہاں جا کے، ہر جگہ کیفیٹیریا تو بنے ہیں۔ بیوی نے کپڑے استری نہیں کیے، وہ کپڑے خود سے استری کر لے گا۔ گھر کی صفائی نہیں کر رہی بیوی، میڈ ویڈ رکھ لی، وہ صفائی کر دے گی۔ سارے کام پورے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی سیکشول ڈیزائر جو ہے وہ کہیں اور سے پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں کہ بیوی نہیں پوری کر رہی تو وہ پڑوسن سے پوری کر لے گا، یا رستے میں چوراہے پہ کھڑی لڑکی لے کے گھر آ جائے گا۔ نہیں، یہاں اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس کی یہ جو ضرورت ہے، جنسی ضرورت، اس میں شوہر کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اپنی باقی ساری ضرورتیں وہ باہر سے پوری کروا سکتا ہے، کپڑے باہر دھوبی سے دھلوا لے گا، اس سے استری کروا لے گا، سارے کام ہو سکتے ہیں، سارے کام ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس میں اس کو کسر لگ بھی رہی ہو تو گزارا چل جاتا ہے۔ لیکن اگر اس معاملے میں بیوی اس کو کسر لگائے گی تو اس کا لازمی نتیجہ کہ وہ برائی کی طرف جائے گا۔ پہلے بھی آپ نے گفتگو کی تھی، یا تو بالکل بیوی سے بیزار ہو جائے گا، باہر منہ ماری شروع کر دے گا، کچھ نیک ہوا تو فوش ویڈیوز دیکھنا شروع کر دے گا، یا مسجنی میں پڑ جائے گا، مسٹربیشن شروع کر دے گا، اور کسی عادت اور ایڈکشن میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے وسلم کی یہ الفاظ ہے نا کہ ساری رات فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں، تو یہ بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے۔ بیوی کے انکار سے شوہر گمراہ ہو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ نیکی پہ رہے، ممکن نہیں ہے۔ اگر بیوی اس سے اس معاملے میں کوآپریٹ نہیں کرے گی تو ممکن نہیں ہے وہ نیکی پہ رہے، یعنی اس کا ڈی ٹریک ہونا لازمی امر ہے، 99.999% لازمی امر ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ بچا لے، کیونکہ لاکھوں میں ایک آدھ ہو جس پہ اللہ کی کوئی خصوصی نظر کرم ہو، جس کو اللہ تعالیٰ بچا لے۔ کہ شادی سے پہلے مرد کے لیے اپنے آپ کو روکنا آسان ہوتا ہے، برائی سے، بے حیائی سے، فوش کاموں سے۔
شادی کے بعد وہ ایک چیز کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ شادی شدہ مرد کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے غیر شادی شدہ کی نسبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بہت کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ اس کو عورت اپنے لیے آزمائش سمجھ لے، جو کچھ سمجھ لے، ظاہری بات ہے ان کا بھی ہوتا ہے کہ سارا دن جو ہے وہ ہم تھکی آ رہی ہوتی ہیں۔ اب جیسے ہمارے یہاں بعض عورتیں جو بلنٹ ہوتی ہیں وہ یہ کہہ دیتی ہیں بھیا سارا دن جو ہے وہ ساس سسر کی خدمت کریں، رات کو ان کے بستر بھی گرم کریں۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اس کو آزمائش بنایا، اور عورت جب اس میں کوتاہی کرتی ہے تو وہ دین کا تو معاملہ ہے ہی ہے، وہ تو ایک علیحدہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اس میں بھی اگر چل ٹھیک ہے فرشتے لعنت کرے تو پھر لعنت کرتے رہے، میرا اس میں کیا، لیکن یہ ہے کہ اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے۔ میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں اور میں جانتا ہوں جہاں عورتیں پھر بعد میں ذہنی مریض بن جاتی ہیں، کیونکہ شوہر باہر منہ ماری شروع کر دیتے ہیں۔ جب باہر منہ ماری شروع کر دیتے ہیں، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے جو چاہے مرضی کرو، جب اس کی حیا ختم ہو گئی جو چاہے مرضی کرتا رہے۔ اب سال سال، کوئی 2 سال، کوئی 4 سال، کوئی 8 10 سال سے اب بیوی کو بالکل تعلق ہی نہیں کوئی، وہ اس کا نتیجہ پھر یہی ہے۔ دیکھو بہت ہی نیک ہوگا تو کیا کرے گا، دوسری شادی کر لے گا، اس میں بھی بیوی ظاہری بات ہے اس کے لیے کیا ہے، اس میں ایک پین ہی ہے، تکلیف ہی ہے، اذیت ہی ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ تو بیویوں کو یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اس معاملے میں نہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے جب تک کہ وہ میرج کانٹیکٹ میں ہے۔ اگر تو شوہر خرچہ دے رہا ہے، نہ نفقہ دے رہا ہے، تو پھر بیوی کے پاس نہ کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں اگر شوہر جو ہے وہ نان نفقہ نہیں دے رہا، خرچ نہیں کر رہا، تو پھر ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں کوئی گنجائش نکل آئے، پھر کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ شوہر نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، تو اگر بیوی نے بھی پوری نہیں کی تو چلے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کچھ درگزر کر لے، ورنہ تو معاملہ جو ہے نا صرف آخرت کی خرابی کا نہیں ہے، دنیا کی خرابی کا بھی ہے، دنیا کی خرابی۔ اور اکثر جوڑوں میں بظاہر جھگڑے کسی بات کے، جب بھی کاؤنسلنگ کے لیے بیٹھو بظاہر باتیں، یہ اس نے فلاں، اندر کھاتے جائیں تو اکثر و بیشتر کے، ضروری نہیں میں کہہ رہا سب کے یہی مسائل ہیں، لیکن اکثر و بیشتر کے مسائل یہی ہیں۔ تھوڑا سا گہرائی میں جائے تو یہی مسائل ہے، شوہروں کو اپنی بیویوں سے یہی شکایتیں ہیں اور بیویوں کو اپنے شوہروں پہ یہی اعتراض ہے۔ پھر عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ اللہ کے وسلم نے کہا کہ جب عورت 5 نمازیں پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، تو اسے کہا جائے گا تم جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ 4 چیزیں ہیں یہاں پہ، 5 نمازیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں، پاکیزہ زندگی ہے کہ ایڈلٹری اور بدکاری میں نہ پڑے، اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے۔ 4 چیزیں ہیں، بلکہ 4 چیزیں اگر وہ کر لے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے وسلم نے کہا ایما امرات ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، کوئی عورت فوت ہوئی اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ دیکھیے پھر یہ وہ بات نہیں ہے کہ یہ ادھر سری معاشرہ فلاں امکان پیٹریارکی ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، اصل میں یہ ایک کانٹیکس میں یہ ساری باتیں چل رہی ہیں، اور وہ کانٹیکس میں نے آپ کو بتا دی۔ شوہر اپنی بیوی سے راضی ہے، کیونکہ دوسری حدیثوں میں الفاظ اس طرح سے آئے ہیں کہ بیوی نے اس کو انکار کیا اور اس نے غصے میں ساری رات گزاری، ظاہری بات ہے بے چین، اللہ نے اس کی ضرورت ایسی بنائی ہے، بعض اوقات اس کی بے چینی زیادہ ہوگی، اگر وہ باہر منہ ماری نہیں کرے گا، اپنے اندر کی سیکشول فرسٹریشن نہیں نکالے گا تو ساری رات جا کے گزارے گا، کیا کرے گا، غصے میں گزارے گا، تو پھر اس پہ فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہے، یہاں پہ رضامندی کی بات اسی کنٹیکس میں آ رہی ہے کہ شوہر اس سے راضی ہے، اس سے مطمئن ہے، یعنی شوہر کو اس بیوی کی وجہ سے بے حیائی کی طرف نہیں جانا پڑا، شادی کے بعد اسے کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرنا پڑا بیوی کے انکار کی وجہ سے،
اور وہ اس بات پہ راضی ہے کہ اس بیوی کی وجہ سے میری زندگی پاکیزہ گزر گئی، یہ عورت جنت میں داخل ہوگی، یہ عورت جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد کی آزمائش کسی اور طرح سے کی ہے۔ مرد کے اندر یہ جذبہ اسی لیے قوی رکھا گیا ہے کہ وہ گھر کی ذمہ داری اٹھائے۔ اگر مرد کے اندر یہ جذبہ اتنا قوی نہ ہوتا تو وہ کیوں گھر کی ذمہ داری اٹھاتا؟ وہ کہتا بی بی آدھی ذمہ داری تم اٹھاؤ، بچے تمہیں بھی چاہیے، مجھے تو اتنا بچوں کا شوق نہیں ہے، اور ویسے ماں کے اندر بچوں کی محبت ویسی بھی زیادہ ہوتی ہے، تو مرد اتنی بڑی ذمہ داری کیوں اٹھا لیتا ہے؟ بیوی کی بھی، بچوں کی بھی، نان نفقے، سارا کچھ ان کے لیے دن رات ایک کرتا ہے، ان کے اوپر خرچ کرتا ہے، کیوں؟ اللہ نے اس کے اندر یہ جذبہ اتنا قوی رکھا ہے، اس کو پھنسا دیا ایک طرح سے، اس جذبے کے ذریعے سے اس کو باندھ دیا۔ اگر یہ جذبہ ہی اتنا قوی نہ ہوتا تو مرد جو ہے مطلب عورتوں کے پیچھے پیچھا کرتے ہی نا، انہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ عورتوں کا پیچھا کرتے؟ انہیں کیا ضرورت پڑتی تھی وہ ان کے ناز نخرے اٹھاتے؟ انہیں کیا ضرورت پڑتی وہ ان پہ خرچ کرتے؟ انہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ گھر کی ذمہ داری اٹھاتے اور گھر کا ادارہ جو ہے وہ سنبھالتے؟ ذرا سی بات پہ علیحدہ ہو جاتے اگر کہیں اٹھا بھی لیتے تو یہ بیسیکلی اللہ نے جو اتنا زیادہ اس انسٹنکٹ کو، اس جبلت کو مرد کے اندر اتنا زیادہ اس کو رکھا ہے، اس کی وجہ یہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اس مرد کو مجبور کیا جائے کہ یہ گھر کی ذمہ داری اٹھائے، اپنی اس جبلت کی وجہ سے، اس کے زور کی وجہ سے، موز اور جذبے کی وجہ سے۔ لیکن یہی موز اور جذبہ جو ہے وہ موز اور گھوڑے کی مانند ہے، پھر اگر اس کو لگام نہ دی جائے، اگر اس کو صحیح رخ پہ نہ ڈالا جائے تو یہ فرسٹریشن میں پھر تباہی اور فساد برپا کرتا ہے، شخصیتیں تباہ ہو جاتی ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم میں جو اکثر عورتیں ہوں گی وہ کون ہوں گی؟ اپنے شوہروں کی ناشکری کرنے والی، یعنی اب یہ ایک دوسری بات آ گئی کہ شوہر کا ایک حق یہ بھی ہے کہ عورت جو ہے نا اس کا شکر ادا کرے، اس میں بھی عورت کی آزمائش ہے، اس میں بھی عورت کی آزمائش ہے۔ ٹھیک ہے، شوہر کی رسپانسبلٹی ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کے اوپر خرچ کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن عورت کو بھی چاہیے کہ اگر شوہر خرچ کرنے والا ہے نا تو وہ اس کی شکر گزار رہے، زبان سے بھی، عمل سے بھی، اور اگر کبھی اس کی طرف سے کمی کوتاہی ہو تو اس کو لان تان نہ کرے، گلے شکوے نہ کرے۔ یہی معاملہ، یہی تقاضا مرد سے بھی ہے، یہ نہیں کہ یہ مرد سے تقاضا نہیں ہے، یہی تقاضا مرد سے بھی ہے کہ اگر بیوی سے کبھی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، یعنی ہر وقت وہ اس حالت میں نہیں ہوتی کہ ایک جیسا تعلق دے سکے شوہر کو، اسی طرح جو ہے شوہر کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم ان سے ساری زندگی حسن سلوک کرتے رہو، پھر کبھی تمہاری طرف سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو وہ تمہیں جواب میں یہ کہے کہ میں نے تم سے کبھی خیر دیکھا ہی نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندہ آپ کے ساتھ زندگی بھر اچھا چلتا رہا اور کبھی آپ سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ شوہر ہو، تو دوسرے کو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن چونکہ عورتوں کے اندر یہ چیز مردوں کی نسبت زیادہ ہے، مردوں کے اندر کچھ اور مسائل زیادہ ہے، ہم نے یہ بات کہی ہے، ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے اپنی فزیک بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے مسائل اپنے رکھے ہیں، شوہروں کے اپنے مسائل ہیں، اللہ نے ان کو مضبوط بنایا ہے، اللہ نے ان کو قوی اور اسٹرانگ بنایا ہے، تو اس لیے ان کی ساری آزمائش کہاں ہے کہ وہ ظلم کر جاتے ہیں۔ مضبوط آدمی ہے، قوت ہے، طاقت ہے، ظاہری بات ہے وہ زیادتی کر جائے گا، اس لیے وہاں سارا زور اس کے اوپر ہے
کہ ظلم نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا. ولا تمسکون ضرار لتعتدوا، دیکھو بیویوں کو اپنے پاس اس لیے مت روکے رکھو کہ ان پہ زیادتیاں کرو، نہیں یہ ٹھیک نہیں. تو مرد کو جتنی ہدایات آپ دیکھیں گے وہاں اس کو ظلم سے زیادتی سے روکا جا رہا ہے اور اسے حسن معاشرت کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ جیسے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے نا تو اس سے جو توقع ہو سکتی ہے جس زیادتی کی وہ یہی ہے. اور عورت کو اللہ نے جیسے پیدا کیا ہے کہ عورت کمزور ہے، تو اس سے جس کمی بیشی کی توقع ہو سکتی ہے تو اس اعتبار سے حدیثیں اس کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں کہ وہ ناشکری کر سکتی ہے. جیسے دیکھیں ظلم عورت بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ عورت کے حوالے سے ہمیں یہ ہدایات نہیں ملتی کہ مردوں پہ ظلم نہ کرو، کر تو وہ بھی سکتا. اس لیے مرد بھی ناشکری کر سکتا ہے، لیکن مردوں کے حوالے سے ہمیں وہ یہ ہدایات نہیں ملتی ناشکری کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرسنٹیج کم ہے، جہاں جس چیز کی پرسنٹیج زیادہ ہے تو وہاں وہ ہدایات ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن کوئی بات دوسری طرف بھی موجود ہو سکتی ہے. تو خیر بہرحال دوسری چیز ایک تو ہم نے کہا کہ اطاعت اور فرما برداری ہے، اور خاص طور پہ اس معاملے میں کہ یہ جو حدیث میں آ گیا کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو بستر کی طرف بلائے اور وہ انکار کر دے آنے سے اور وہ ساری رات غصے میں گزارے تو فرشتے لعنت حل ملائکہ حتی تصبح، صبح ہونے تک فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں. لعنت سے مراد یہی ہے کہ اس پہ اللہ کی رحمت نہ ہو، اس پہ اللہ کی رحمت. تو میں نے کہا کہ یہ اصل میں چھوٹی بات نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. مرد کی اصل میں آزمائش بہت بڑی ہے. عورت کا انکار اس کو لازمن زنا کی طرف دھکیل دیتا ہے، لازمن پکی ٹھکی بات ہے، دھکیل دیتا ہے. بہت شریف ہوگا تو ہم نے کہا کہ ساری رات مسلح پہ کھڑا رہے گا، یا پھر یہ کر لے گا، یا پھر دوسری شادی کر لے گا، اس کے علاوہ تو کوئی اور راستہ نہیں ہے اس کے پاس. جی اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے، یہ اس کا تعلق اسی سے ہے، مطلب اطاعت سے اور فرما برداری، وہی بات اس کو وہ کھول رہے ہیں کہ عورت جو ہے نا کسی ایسے شخص کو گھر میں داخل مت کرے کہ جس کو اس کا شوہر ناپسند کرتا ہو. اب جیسے دیکھیں گھروں میں بعض اوقات جیسے بیوی کے کزن ہیں آ جاتے ہیں شوہر کی غیر موجودگی میں، اب شوہر کو پسند نہیں ہے کہ بھائی کیوں، ٹھیک ہے تمہارے کزن ہیں، پھوپھی زاد ہیں، مسیرے ہیں، جو بھی ہیں، خالہ زاد ہیں، لیکن میرے گھر میں نہ آیا کر، وہ تمہارے لیے غیر محرم ہے اور میری غیر موجودگی میں بھی نہ آیا کرے، اور اگر موجودگی میں بھی منع کر دے تو نہیں آنا چاہیے. تو عورت کو چاہیے کہ شوہر اگر منع کر دے کہ فلاں رشتہ دار نے، فلاں ریلیٹو نے نہیں آنا میرے گھر میں، اب ظاہر بات ہے اس میں گھر تو شوہر کا ہی ہوگا نا. اب اگر شوہر بیوی کے گھر میں بیٹھا ہو اور یہ حرکتیں کر رہا ہو تو ظاہر بات ہے یہ تو قرآن کی مراد نہیں ہے نا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر تو وہ کس منہ سے یہ بات کر سکتا ہے. تو اگر شوہر نے بیوی کو گھر دے رکھا ہے تو ظاہر بات ہے اس کا گھر ہے، اور اگر وہ بیوی کو روکتا ہے کہ تمہارے فلاں فلاں ریلیٹو میرے گھر میں نہ آئے تو وہ ریلیٹو، وہ رشتہ دار نہیں آنے چاہیے. ہاں یہ ہے کہ پھر شوہر جو ہے وہ کم از کم محرم رشتہ داروں پہ اگر پابندی لگاتا ہے تو ٹھیک ہے، ان کو گھر میں نہ آنے دے، کہ بھائی بیوی کو کہے کہ تمہاری بہنیں آتی ہیں تمہیں میرے خلاف بھڑکا کے چلی جاتی ہیں، وہ نہ آئیں. تو اب بیوی کو یہ پسند نہیں ہے، ظاہری بات ہے اس کی فطری محبت ہے بہنوں سے، لیکن چونکہ وہ شوہر کے گھر میں بیٹھی ہے تو اسے اس کو فالو کرنا پڑے گا. اطاعت کا مطلب یہی اپنی بہنوں کو اسے روکنا ہوگا. ہاں شوہر کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو پھر اس سے نہ روکے کہ وہ اپنی بہنوں سے جا کے ملائے، ان کے گھر میں جا کے ملائے. تو شوہر تو اگر بیوی کے والدین پہ بھی پابندی لگا دے کہ وہ میرے گھر میں نہیں آ سکتے تو وہ پابندی لگا سکتا ہے، اس میں بھی بیوی کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے شوہر کی بات ماننی ہے، کیونکہ وہ اس کے حسن میں ہے، اس کو بات ماننی ہے. بھلے شوہر غلطی پہ ہو پھر بھی اس کو یہ بات ماننی ہے، یہ اس کی آزمائش ہے، یہ اس کی ٹیسٹ ہے. ہاں شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم اپنے والدین سے ملنے نہیں جا سکتی، یہ نہیں کہہ سکتا.
بیوی اپنے والدین کے یہاں چلی جائے ان سے ملنے کے لیے. اب یہ ظلم ہے، یہ شوہر کی طرف سے ظلم ہے کہ اب سال سال ہو گیا، 2 2 سال ہو گئے، 3 3 سال ہو گئے، بیوی کو جو ہے وہ اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے ملنے نہیں دے رہا. یہ پھر ظلم اور زیادتی ہے. ہاں دوسری انتہا یہ بھی ہے کہ عورت جو ہے وہ ہر دوسرے دن جو ہے وہ ماں باپ کے گھر پہنچی ہوئی ہو. یہ بھی اب مطلب ٹھیک ہے، ہفتے میں ایک آدھ دن چلے گئے، مطلب ایک متناسب رویہ ہونا چاہیے نا، ایک معتدل رویہ. اب اس کا گھر تبدیل ہو گیا، وہ ایک نئے گھر میں آ گئی، اس کے اپنے بچے ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں، اسے اپنے گھر کی طرف توجہ دینی ہے. تو اگر والدین کہیں قریب رہتے ہیں تو ہفتے میں ایک دن چلے جائیں، اور اگر کچھ دور رہتے ہیں تو 2 ہفتوں میں، مہینے میں چلا گیا. تو دونوں طرف جو ہے نا وہ زیادتی سے بچتے رہنا چاہیے. تو اطاعت میں یہ بھی شامل ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے شخص کو داخل نہ کرے، بھلے وہ محرم ہو یا غیر محرم ہو، کہ جس کو شوہر جو ہے وہ اجازت نہ دے رہا ہو اس کے گھر میں داخلے کی. پھر یہ ہے کہ کیا گھر کے کام کاج کرنا، ظاہری بات ہے اس کا تعلق عرف سے ہے، ہم نے یہ بات کہی تھی، اور قرآن نے بھی یہ بات کہی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے لیے عرف سے حقوق بھی ثابت ہوتے ہیں اور فرائض بھی. تو شوہر کے اوپر خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرے، ظاہری بات ہے کہ اس کا اب تعین کیسے ہوگا، اس کا تعین عرف سے ہی ہوگا، شوہر کتنا خرچ کرے. پچھلے دنوں بھی کچھ صاحب پوچھ رہے تھے کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی بیوی کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، لیکن کتنا خرچ کرے. اب وہ تو کہتی ہے مجھے 50,000 1 لاکھ کا ہینڈ بیگ لے کے دو. تو اب کیا یہ بھی کنجوسی میں آئے گا کہ میں اسے 1 لاکھ کا ہینڈ بیگ نہ لے کے دوں. تو بات آئی تھی نا کہ کنجوسی نہیں کرنی چاہیے بیویوں پہ خرچ کرنے میں. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ خرچ کرنے میں ظاہری بات ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے، تو پھر اس کا تعلق عرف سے ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ شوہر کی کمائی کتنی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عرف کو، ان دو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ شوہر جو ہے وہ کنجوسی نہ کرے. باقی فضول خرچی سے تو اللہ نے منع کیا ہے، ظاہری بات ہے دونوں کو منع کیا ہے، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، کنجوسی بھی نہ ہو، فضول خرچی بھی نہ ہو. وکان بین ذالک قواما، سورہ فرقان میں کہا معتدل رویہ. تو شوہر اپنی بیویوں پہ خرچ کرے معتدل انداز میں، نہ تو کنجوسی کرے نہ فضول خرچی کرے. فضول خرچی اور اسراف وہ بھی گناہ کرتا ہوں، کیونکہ پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کے بارے میں سوال ہوگا. تو پیسہ بیویوں پہ لگانے کا حکم ہے، اجاڑنے کا حکم تو بالکل بھی نہیں ہے نا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ پیسے کے اوپر سام بن کے بیٹھ جاؤ، اب بیوی کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری نہ کرو. ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. اپنے الماری میں جو ہے وہ 40 جوڑے لٹک رہے ہیں اور بیوی جو ہے وہ 2 جوڑوں پہ اس کو گزارا کرنا چاہیے، نہیں یہ نہیں ہے نا. یہ پھر ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ نہیں، یہاں مرد عدم توازن کا شکار ہے. تو اللہ نے اگر اس کو پیسہ دیا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے جوڑ کے، بس اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرے، فضول خرچی نہ کرے، اسراف نہ کرے. تو جتنی سہولت پہنچا سکتا ہے اتنی سہولت پہنچائے. بائک ہے، بائک جیسی سواری رکھ لے، اگر اس سے زیادہ اللہ نے استطاعت دی ہے تو گاڑی خرید لے. تو یہ اسی طرح سے ہے نا، گھر میں پنکھے کی استطاعت ہے تو پنکھا لگوا دے، اگر جو ہے وہ واٹر کولر کی یا ایئر کولر اس کی استطاعت ہے تو وہ لگوا دے، اور اگر اس سے زیادہ کی استطاعت ہے اے سی وغیرہ کی تو وہ لگوا دے. تو یہی معاملہ عورت کا بھی ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے. کتنی اطاعت، چلیں ایک خاص کانٹیکس میں تو بات ہو گئی، وہ تو بات سمجھ میں آ گئی. جیسے نان نفقی کی ایک بات تو ہو گئی کہ بھئی اتنا تو دینا ہے نا کہ جس سے اس کا پیٹ بھر جائے یا اس کا تن جو ہے وہ ڈھک جائے، اتنا تو اس نے دینا ہے، اتنا کپڑا لتا تو دینا ہے. لیکن یہ ہے کہ بیوی نے اپنے شوہر کی چلیں وہ ضرورت تو پوری کرنی ہے، اس کی سیکشول ڈیزائر، جنسی ضرورت، لیکن اس کے علاوہ اس نے کتنی اطاعت کرنی ہے تو وہ بھی ظاہری بات ہے عرف سے ہے. جیسے شوہر جو ہے اس نے عرف کے مطابق خرچ کرنا ہے، اسی طرح بیوی نے بھی عرف کے مطابق اطاعت کرنی ہے. کہ اگر بیویاں جو ہے وہ گھر کے کام کاج کرتی ہیں، ہانڈی روٹی کرتی ہیں، جھاڑو پونجا کرتی ہیں، تو انہیں یہ بات کر لینی چاہیے. اور اگر شوہر کے پاس پیسہ ویسا ہے، وہ میڈ رکھ کے دے سکتا ہے تو اسے
ایک ہیلپنگ ہینڈ، ایک میڈ رکھ کے دے دینے چاہیے بیوی کو، یہ بھی عرف میں آتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم اس کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ جی بیوی کے اوپر جو ہے نا وہ بس ایک ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی جو ہے وہ ازدواجی ضرورت کو پورا کرے اور اس کے علاوہ بیوی میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں، پھر شوہر کے بارے میں بھی یہی بات کرنی چاہیے کہ اس کے اوپر صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ صبح شام کا کھانا بس بیوی کو دے دے اور کپڑوں کے 2 جوڑے بنا کے دے دے، پھر جب وہ پھٹ جائیں تو 2 اور بنا دے۔ پھر تو اس طرح سے بھی وہ بھی گفتگو کرنا شروع کر دیں گے، اس سے پھر مسائل حل نہیں ہوتے نا، اس سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ دونوں طرف اگر وہ اس طرح سے سوچنا شروع کر دیں گے تو اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اس معاملے میں دونوں کو جو ہے وہ اپنا دل بڑا کرنا ہے، اور ایک بنیادی جو ذمہ داری جو اللہ نے عائد کر دی ہے متعین طور پہ، شوہر کے اوپر نان نفقے کی، بیوی کے اوپر جو ہے وہ اطاعت کی، فرما برداری کی، تو اس کو کھلے دل کے ساتھ دونوں کو جو ہے وہ اس کو بڑا کرنا، اس کو پورا کرنا۔ تو صحابیات سے ہمیں ملتا ہے کہ وہ گھر کے کام کاج کر دیتی تھی، جیسا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، وہ چکی پیسنے کی وجہ سے نا ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ چھالے پڑ گئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خادمہ انہوں نے مانگی کہ کوئی جیسے ہمارے یہاں، تو اب ظاہر بات ہے حضرت علی کے پاس بھی اتنی مالی وسعت نہیں تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنے والد سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں، مطلب کر سکتے تھے اللہ کے رسول، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا کہ میں اپنی اولاد کو جو ہے وہ اس طرح سے دوں تاکہ بعد میں آنے والے اس پہ باتیں نہ کریں۔ جیسے ہمارے یہاں باتیں کی جاتی ہیں کہ اپنی اولاد کو نواز دیا، لوگ لیڈرز کے بارے میں جیسے باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کو نوازا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت اسماء بنت ابی بکر سے، جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، وہ یہ حضرت زبیر کی بیوی تھی، کہتی ہے میں ان کے گھر کے تمام کام کاج کرتی تھی، بلکہ ان کا ایک گھوڑا تھا تو اس کے لیے میں پٹھلیاں اٹھا کے لاتی تھی کئی میل کے فاصلے سے، وہ گھوڑا انہوں نے جہاد کے لیے رکھا ہوا تھا۔ صحابیات سے ہمیں ملتا ہے عرب کلچر میں یہ عام تھا کہ وہ گھر کے کام کاج جو ہے وہ کر دیا کرتی تھی، لیکن اس میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ ہیلپنگ ہینڈ یا میڈ یا یہ بھی رواج عام تھا، کہ غلام اور لونڈیاں ہوتے تھے، عام تھا۔ تو اگر کوئی شوہر افورڈ کرتا ہے تو اس کو ضرور بیوی کو جو ہے وہ میڈ رکھ کے دینی چاہیے، جو نہیں کر سکتا اب ظاہری بات ہے اس میں مجبوری ہے۔ اسی طرح سے شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو گھر سے باہر نکلنے سے روک سکتا ہے، یہ وہی بات اطاعت میں آ گئی کہ اگر وہ بیوی کو روک دے کہ تم نے گھر سے باہر نہیں جانا، تو جب تک وہ اس کی زوجیت میں ہے تو ظاہری بات ہے اس کو اس کی بات ماننی پڑے گی۔ اور اسی طرح شوہر جو ہے اس کا تبادلہ کسی دوسرے شہر میں ہو جاتا ہے اور وہ بیوی سے کہتا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا، تو اس کو اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ، اس کی بیوی کو اس کے ساتھ جو ہے وہ جانا پڑے گا، یا کسی دوسرے ملک میں وہ چلا جاتا ہے۔ اب اسی طرح سے یہ مسائل بھی پیدا ہوئی ہے کہ کیا شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو جاب سے منع کر سکتا ہے؟ دیکھیے بات پھر وہی ہے کہ اس میں جب تک اس کی زوجیت میں منع تو کر سکتا ہے، منع تو کر سکتا ہے۔ تو اب بیوی کے اوپر ہے، اگر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے وہ منع نہیں ہوتی ہیں، وہ سپریشن کی طرف چلی جاتی ہیں، خلا لے لیتی ہیں، اب اس میں شوہر کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اس معاملے میں اتنا سخت رویہ اختیار کرے کہ معاملہ سپریشن تک چلا جائے، پھر سب کو سفر کرنا پڑتا ہے، سب کو سفر کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ شرعی طور پہ چونکہ اطاعت کا ایک حکم ہے اور یہی اصل میں شوہر کا حق ہے، تو شوہر بیوی کو جو ہے وہ جاب سے یا ملازمت سے روک سکتا ہے، منع کر سکتا ہے، مطلب یہ ہے، مطلب اس کے پاس اس کا جو ہے وہ انتظامی طور پہ اختیار ہے، بشرطے کہ وہ گھر کا خرچ جو ہے وہ اٹھا رہا ہو۔ اسی طرح سے اگر وہ بیوی کو جو ہے وہ علم حاصل کرنے سے روکے، دیکھیں ایک تو وہ علم ہے جو کہ لازم ہے، ٹھیک ہے، فرض ہے، اب اس سے تو شوہر نہیں روک سکتا، جیسے دین کا فرض علم ہے۔ اب بیوی جو ہے وہ، مطلب آپ تو
ہر گلی محلے میں مدرسے کھلے ہیں نا، تو اب گھر سے نکلتی ہے، ساتھ پڑوسن کے گھر میں کوئی درس قرآن ہوتا ہے، وہ وہاں چلی جاتی ہے. اب شوہر کو نہیں روکنا چاہیے اس سے. ہاں اب یہ ہے کہ وہ بیوی کہتی ہے نہیں میں نے دوسرے شہر جا کے جو ہے وہ میں نے ایم فل کرنا ہے، پی ایچ ڈی کرنی ہے، یا دوسرے شہر نہ بھی جائے، یونیورسٹی سے ایم فل پی ایچ ڈی کرنا ہے، تو ایسے میں شوہر جو ہے وہ روک سکتا ہے، بالکل روک سکتا ہے، کیونکہ یہ فرض علم نہیں ہے، ضروری علم نہیں ہے. اب چونکہ وہ اپنے شوہر کے حصن میں ہے اور شوہر اس کا خرچ اٹھا رہا ہے، ظاہری بات ہے جو ہاتھ خرچ کرنے والا ہے اس کے کچھ حقوق ہیں. دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ جو خرچ کرنے والا ہے اور ایک وہ جو لینے والا ہے، ظاہری بات ہے. ہاں یہ بات علیحدہ ہے کہ شوہر کو جتلانا نہیں چاہیے، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ شوہر بیوی کو جتلائے میں تیرے اوپر یہ خرچ کرتا ہوں وہ خرچ کرتا ہوں، وہ دیکھیں وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ اخلاقی اعتبار سے مناسب نہیں. ہم ایک اور بات کر رہے ہیں، ہم ایک اصولی بات کر رہے ہیں کہ جیسے میں کہیں ملازمت کرتا ہوں، مثال کے طور پہ یونیورسٹی میں جاب کرتا ہوں، آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تو جو مجھے تنخواہ دے رہا ہے اور میں لے رہا ہوں، تو تنخواہ دینے والا اور میں لینے والا ہم دونوں برابر نہیں ہو سکتے نا. ظاہری بات ہے مجھے ہی حکم ماننا پڑتا ہے اس کا، کیونکہ میں تنخواہ لینے والا ہوں، میں امپلائی ہوں، وہ امپلائر ہے، وہ دے رہا ہے. تو دینے والا جو ہاتھ ہے اس کے کچھ حقوق ہیں، سیدھی سی بات. جو خرچ کرنے والا ہے اس کے کچھ حقوق ہیں. یہ مانے بغیر چارہ نہیں ہے، دنیا میں یہی اصول رائج ہے. گھر کے اندر ہم یہ اصول کیسے بلا سکتے ہیں؟ نہیں بلا سکتے نا، اس کو پیسے پشت نہیں ڈال سکتے. تو شوہر جب تک گھر میں خرچ کرنے والا ہے، الید العلیٰ اس کا اوپر والا ہاتھ ہے، تو بیوی کو جو ہے وہ اس کا ہاتھ نیچے ہے، تو بیوی کو اس کی فرما برداری کرنی ہے، اس کی بات ماننی ہے. تو ایک شوہر وہی شوہر جو ہے جہاں سے کما کے لا رہا ہوتا ہے وہاں اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، وہاں وہ اوبیڈینٹ ہوتا ہے 8 گھنٹے، ان کا فرما بردار ہوتا ہے. انہوں نے جب بلایا آ جاؤ آ جاتا ہے، یہ کام کر دو وہ کام کر دیتا ہے. بعد سے ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے، ہائر اتھارٹی سے جو ہے وہ باتیں بھی سننے کو وہ سب برداشت کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے. ہاں جب اسے لگتا ہے کہ نہیں یار آپ کسی اور جگہ جو ہے وہ مجھے جاب مل سکتی ہے، تو وہ وہاں سے نکل بھی جاتا ہے. تو یہی ہے، بیوی کو اگر ملے گا، سمجھ آئے گی کہ مجھے کہیں اور شوہر مل جائے گا کوئی اس سے اچھا، تو وہ بھی نکل جائے گی. وہ کیوں رہے گی اس کانٹیکٹ میں؟ یہ کہنے کا مقصد ہے جب تک وہ اس کانٹریکٹ میں ہے، اس میرج کانٹریکٹ میں، جیسے امپلائی اور امپلائر کے درمیان بھی تو ایک کانٹریکٹ ہے نا، جاب کا ایک کانٹریکٹ ہے، تو اسی طرح میرج بھی ایک کانٹریکٹ ہے. تو جب تک اس کانٹریکٹ میں دونوں ہیں تو اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں جو دونوں نے فلفل کرنی ہے. اس میں جو خرچ کرنے والا ہے اور وہ سیلری سے جو سیلری وہ وہاں سے لے کے آ رہا ہوتا ہے، وہ گھر پہ ہی خرچ کر رہا ہوتا ہے، گھر پہ ہی لگا رہا ہوتا ہے. بس ان بیویوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جی میرے اوپر تو تھوڑی خرچ ہو رہی ہوتی ہے، میں تو صبح ایک روٹی کھاتی ہوں، ایک شام کو روٹی کھاتی ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو دوسری طرف سے بھی ریئلسٹک ہو کے سوچنا چاہیے کہ شوہر جو ہے وہ بھی صبح کو ایک روٹی کھاتا ہے اور شام کو ایک روٹی کھاتا ہے، اس کا اپنا خرچ بھی اتنا ہی ہے جب وہ اکیلا ہے. جب اس نے گھر بنایا ہے تو اب یہ گھر کا خرچ ہے، تو وہ گھر کا خرچ وہ اٹھا رہا ہے، وہ پہلے بچوں کا ہو جس کا بھی ہو، تو اس گھر کا وہ خرچ جتنا ہے وہ شوہر اٹھا رہا ہے. وہ ایک روٹی دو روٹی کا خرچ نہیں ہوتا. اس بات کو بیوی کو بھی سمجھنا چاہیے، اور اس خرچ کرنے کی وجہ سے کچھ اس کے حقوق ہیں بیوی کے اوپر، کہ بیوی اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، باہر ملازمت نہ کرے، کوئی ہائر ایجوکیشن حاصل نہ کرے، اس کے گھر میں کسی ایسے اجنبی آدمی کو یا کسی محرم رشتہ دار کو بھی داخل نہ کرے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو. تو یہ بہرحال جو ہے وہ مرد کے حقوق میں سے جو ہے وہ کچھ گفتگو آج ہم نے کر لی ہے. تو میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے آج. مزید اب کوئی بات ہو، کوئی سوال ہو تو کر لیں، پھر انشاءاللہ سے دیکھتے ہیں. جی اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. استاد میرے یہ سوال ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے مطلب کوئی ایسا گا، کوئی ایسا کام کہے گا جو کہ ہماری اسلام ہو، تو کیا ایسے معاملے میں بھی اپنی وہ جو بیوی ہے اسے فرما برداری کرنی چاہیے اپنے شوہر کی، مطلب ایسے حکم میں، یا پھر نہیں؟ آپ کی نا آواز بہت کٹ رہی ہے، مجھے آواز کلیئر نہیں آ رہی، آواز آپ کی کٹ کے آ رہی ہے.
یہ آپ سوال لکھ استاد کے میرا کر سوال دیں. یہ ہے جی کہ اگر جی جی. استاد سوال یہ ہے کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو ایک ایسا حکم دے جو کہ ہمارے دین اسلام کے بالکل خلاف ہو، یا مطلب جو ہمارے دین اسلام میں ہو ہی نہیں، تو ایسے معاملے میں کیا کرنی چاہیے ایک بیوی کو اپنے شوہر کی اطاعت مطلب ہاں فرما نہیں نہیں، برداری؟ ظاہری بات. وہ تو دیکھیں نا کہ اللہ کی معصیت میں تو کسی کی بھی اطاعت نہیں ہے نا، بھلے والدین ہوں ان کی بھی اطاعت نہیں ہے اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں. تو اللہ کی نافرمانی میں تو شوہر کی بھی اطاعت نہیں ہے. اب شوہر کہے کہ جی بیوی تم جو ہے نا وہ درباروں پہ جا کے جو ہے وہ سجدے کرو، مرادیں مانگو، شرک کرو. تو نہیں، یہ تو نہیں نا. ظاہری بات ہے، یا تم نماز نہ پڑھو یا تم جو ہے وہ پردہ نہ کرو. ظاہری بات ہے یہ تو باتیں نہیں ہے نا، اس طرح سے تو نہیں ہے. جی جی استاد جزاک اللہ. سر یہ زنا بالرضا اور زنا بالجبر میں فرق ہوتا ہے؟ جی فرق ہوتا ہے دونوں میں. اگر کانسنٹ کے ساتھ زنا ہے، ایڈلٹری ہے، تو رضامندی سے ہے، تو پھر اس کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے ہے، یعنی غیر شادی شدہ ہوں تو. لیکن جو زنا بالجبر ہے جسے ہم ریپ کہتے ہیں، تو اس کی سزا جو ہے وہ پھر سخت سزا ہے. وہ ہرابہ بھی ہو سکتی ہے، ہرابہ کی سزا بھی ہو سکتی ہے، یعنی دہشت گردی کی سزا، کہ مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں یا سولی دے دیں، اس کی سزا سخت ہے. جی اور کوئی سوال ہو تو کر لیں، پھر نہیں تو پھر ہم نیکسٹ انشاءاللہ ویک کو جو ہے نا وہ. سر زنا بالید اس کا کیا اسلام ہے؟ نہیں آواز نہیں السلام آئی، علیکم. آپ کی آواز نہیں آئی. السلام علیکم. سر اس وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ تھا کہ اسے جوائنٹ فیملی ہے، سب لوگ ساتھ میں رہتے ہیں، جی جی. اور بیوی جو ہے وہ سسرال کا کرتی ہے، وہ نہ کرے گی، وہ انکار کر سکتی ہے کیا؟ شوہر اگر کہے اسے کی کرنا پڑے گا؟ دیکھیں اصل میں تو شوہر کو یہ چاہیے کہ اپنے والدین کا خود سے کرے نا، جسے کہتے ہیں نا ساس سسر کی خدمت کرنا. یا تو شوہر اگر خود سے پہلے اپنے والدین کا کرے گا تو پھر بیوی بھی کچھ نہ کچھ اس کو کر دے گی. تو اس میں ایک چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. ایک یہ ہے کہ شوہر کر سکتا ہو، ٹھیک ہے، اور یا شوہر کے اور بھائی بہن ہوں جو والدین کا کر سکتے ہوں. تو ایسے میں اب بیوی سے مطالبہ کرنا کہ وہ جو ہے وہ ساس سسر کی خدمت کرے تو یہ مناسب نہیں. اور ایک کیس یہ ہے کہ اب گھر میں شوہر ہے، بیوی ہے اور اس کے والدین ہیں. شوہر ڈیوٹی پہ چلا گیا، اب بیوی جو ہے وہ گھر میں اکیلی ہے. اب وہ کہتی ہے میں نے تمہارے والدین کو کھانا نہیں بنا کے دینا. اب وہ بوڑھے والدین ہیں، اپنا کر بھی نہیں سکتے. دیکھیں یہ پھر ظاہر بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ عورت کی زیادتی ہے، یہ بیوی کی زیادتی ہے. جہاں جس دین میں پڑوسی کے لیے حکم ہے کہ اگر وہ تمہارا پڑوسی بھوکا سو جائے تو تم مومن نہیں ہو، تو وہاں ساس سسر تو پڑوسی سے جو ہے وہ بہت بڑھ کے درجہ رکھتے ہیں. لیکن اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں معاملہ یہ ہے کہ ساس سسر جو ہے وہ اپنا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی اور بھی اولاد موجود ہے جو ان کا کر سکتی ہے، تو ایسے میں بیوی سے توقع لگانا کہ وہی کرے کیونکہ وہ بڑے بیٹے کی بیوی ہے یا بڑی بہو ہے، میرے خیال میں یہ نہیں کرنا چاہیے. اس میں توازن ہونا چاہیے. ہاں ایک صورت میں ہو سکتا ہے، اگر تو بیوی وہاں سے فوائد لے رہی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم سے، جوائنٹ فیملی سسٹم سے فوائد مثلا یہ لے رہی ہے کہ اگر شوہر کے پاس اور گھر نہیں ہے، جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں تو 20,000 کرایہ بچا رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ میرے پاس ایسے مسائل آتے ہیں نا تو لوگ بڑے کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں، پھر مائیں بھی وہاں پہ بڑی کیلکولیٹڈ ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جی 10,000 کا اس کا دودھ آتا ہے، یہ بیٹا میرا یہ تو بتاتا نہیں ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتا ہے تو یہ 10,000 کا اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، 20,000 کا یہ باہر جائے تو کرائے کا مکان اس کو لینا پڑتا ہے، یا بجلی کا بل ہم سے شیئر. تو دیکھیں جب وہاں فائدہ آپ اٹھا رہے ہیں میاں بیوی کسی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے، تو پھر انہیں وہاں کا کرنا بھی پڑے گا. یہ ایک دنیا کا اصول ہے. لیکن اگر وہ وہاں سے کوئی فائدہ نہیں لے رہے تو پھر ظاہری بات ہے پھر ان کے اوپر کوئی کرنا بنتا بھی نہیں ہے، یعنی قانونی اعتبار سے. اخلاقی اعتبار سے تو دیکھیں پھر وہ ظاہری بات ہے وہ تو بنتا ہی بنتا ہے، اور جہاں مجبوری ہے وہاں تو پھر کرنا ہی چاہیے.
مجبوری سے مراد یہ ہے کہ ساس سسر بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، کوئی اور کرنے والا نہیں ہے، ظاہری بات ہے وہاں تو پھر شوہر نے کرنا ہے یا اس کی بیوی نے کرنا ہے، اور کس نے کرنا ہے؟ جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. استاد سوال یہ ہے کہ اصل میں بھی آپ جب بات کر رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جو شوہر کے کوئی اگر بات بولے تو اس کو ماننا چاہیے بیوی کو. اب یہاں سے جو ہے وہ اگر بیوی نے اپنا ایک پیمانہ بنایا ہوا ہے کہ بھائی اچھا جی میں 9 بجے کے بعد جا رہی ہوں یا کچھ جا رہی ہوں، اور میں اگر منع کروں تو بیوی نے اپنا پیمانہ بنایا تو یہ تو ناجائز بات کر دیا آپ نے. یہ اس پر تو آپ یہ والا حکم نہیں لگا سکتے کہ شوہر کی بات ماننی چاہیے. اگر تو اس معاملے میں کس بات کو پیمانہ بنایا جائے کہ ہاں جی یہ ناجائز ہے، یہ تو میں کروں گی کیونکہ یہ آپ کی جو ڈیمانڈ ہے یہ ناجائز ہے. تو میں سمجھتا ہوں مطلب یہ بڑا کلیئر کر دیا آپ نے، لیکن پھر بھی آپ کی باتوں سے اور کلیریفائی ہو جائے گا. دیکھیں نا اس میں بات یہی ہے کہ شوہر جو ہے نا، شوہر کی اصل ریسپانسبلٹی جو ہے وہ نان نفقہ ہے، گھر کا خرچ. اگر وہ گھر کا خرچہ دے رہا ہے، میں تو ایک ہی بات کرتا ہوں، اگر شوہر گھر کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے، گھر کا خرچ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بیوی کو اس کی بات ماننی ہے. پھر یہ نہیں کہ جی اب مطلب جیسے دیکھیں نا، اب شوہر کو ہم پابند تو نہیں نہ کرتے کہ جی شوہر نے یہ چیز پوری کرنی ہے، یہ نہیں پوری کرنی، ٹھیک ہے. اب اس نے تو گھر کا سارا خرچہ ہی اٹھانا ہے نا، اس نے گھر کے تمام یوٹیلیٹی بلز بھی دینے ہیں، ٹھیک ہے، ٹریولنگ کا خرچ ہے وہ بھی اس نے اٹھانا ہے، اس نے گھر کی گروسری بھی لے کے آنی ہے، اس نے بچوں کی جو ہے وہ فی بھی دینی ہے. اب وہ تو وہاں پہ انکار نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، وہ تو وہاں پہ انکار نہیں کر رہا کہ جی میں نے بچوں کی فیس نہیں دینی، میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے وہ نہیں کرنا. تو ظاہری بات ہے بیوی کو بھی پھر انکار نہیں کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے جی، پھر انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ویک میں ملتے ہیں انشاءاللہ سے. کچھ لوگ ریکارڈنگ کا کہہ رہے تھے، تو بس اصل میں وہ ریکارڈنگ میں نا کچھ ایک تو سوال و جواب آ جاتے ہیں، پھر اس کو ایڈیٹنگ کرنے میں ٹائم لگتا ہے، تو بس وہ ٹائم کبھی نہیں مل پاتا. تو میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ سے پچھلے جو ہمارے ایک پچھلا لیکچر اور یہ لیکچر ہے، اگر مجھے کوئی ٹائم مل پایا انشاءاللہ سے نا اس کو میں پھر اس کے اوپر یوٹیوب چینل پہ اپنے اپلوڈ کر کے اس کا لنک گروپ میں شیئر کر دوں. چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.